اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 5 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، مہاجر و انصار میں بھائی چارہ۔ مکہ کے مسلمان جب کفار و مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کے صرف اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال دولت، ساز و سامان اور محبوب وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دلداری کے لیے آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا، اور مہاجرین یعنی وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان میں سے ایک ایک کو انصار یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی نصرت و مدد کی، ان کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائی کے تعاون اور عزت و احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے ساتھ ہمدردی، محبت، اثار، قربانی اور مہربانی، حسن سلوک کی ایسی بہترین مثال پیش کی کہ آج تک پوری دنیا مل کر اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مال و دولت، زمین و باغات، بلکہ ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا، بلکہ مہاجرین نے بھی انصاری بھائیوں کے ہر معاملے میں ساتھ دیا اور اپنی روزی کا بذات خود انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ بہرحال یہ رشتہ مواخات اسلامی تاریخ میں اتحاد و اتفاق و قومی یکجہتی کی ایسی مثال تھی جس نے نسل و رنگ، وطن، ملک، تہذیب، تمدن کے ساتھ امتیاز کو عملی طور پر ختم کر ڈالا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، پرندوں کی پرورش۔ چمگادڑ کے علاوہ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں، وہ ان پر بیٹھ کر حرارت اور گرمی پہنچاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ان چوزوں کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے جن کو پکڑ کر پرندے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کے جسم میں پر نکلتے ہیں تو پرندے بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ان پرندوں کو انڈوں سے بچے نکالنے، پرندے پرورش کرنے اور اڑنے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت ان کی پیدائش اور تربیت اور پرورش کا انتظام فرمایا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور بضرور بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید حمید اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، عورت کے لیے چند اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، انصاف نہ کرنے کا وبال۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کی کسی چھوٹی یا بڑی جماعت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل اور درختوں کا سایہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عجوہ کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف اور اچھا سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنے کا حکم دیتی ہے، بے حیائی اور ناپسند کاموں، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔